آج ہمارے ساتھ پنجاب کی شخصیت ہے صرف تو صرف عمران خان اور ان کے بیٹے، جن کا ایمان اور جو پاکستان کے لیے قانون کی بات کرتے ہیں صرف ان کے لیے ہوگا۔ شفیق بھائی، عبدالمجید زیب، صدر انصاف لیبر ونگ شمالی پنجاب۔ تو میں شفیق بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ادھر بلوایا ہے اور موقع دیا ہے۔ آپ سوال کریں، میں جواب دوں۔ اس طریقے سے عمران خان کے بیٹے دونوں پہلی دفعہ اپنے والد کے لیے ایک انٹرویو انہوں نے دیا۔ آپ نے ان کا انٹرویو سنا اور جو انہوں نے بتایا اپنے بیٹوں کو پاکستان کے قانون اور آئین کے لیے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک عمران خان صاحب کا جو تعلق ہے، جو انہوں نے اپنی اولاد کو تربیت دی ہے، وہ تربیت انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہے۔ آگے انہوں نے یہ ڈربل کی ہے تربیت اپنے بیٹوں کو، جو انہوں نے سکھایا بیٹوں کو کہ ملک کے لیے، قوم کے لیے کیسے آپ نے جینا ہے، کیسے چلنا ہے آپ نے۔ یہ ایمان کی ان کی مضبوطی ہے۔ عمران خان صاحب کی ایمان کے مضبوط آدمی ہیں۔ ان کے بیٹوں نے جو ابھی کچھ دنوں پہلے انٹرویو دیا ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کے یہ بیٹے واقعی مضبوط ایمان کے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد ڈیل نہیں کریں گے، نہ ہی کسی سے وہ ڈیل کریں گے، نہ وہ جھکیں گے، اور مضبوط ایمان کے مالک ہیں۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ عاشق رسول بندہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ دفن ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، فرشتہ دیا ہے قوم کو۔ یہ قوم آج اس کے پیچھے جو لگی ہے، جو 90% عوام آج اس کے پیچھے ہے، وہ عمران خان کے پیچھے نہیں، اس کے نظریے کے پیچھے لگی ہے۔ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں عمران خان کی کوئی ٹیکسٹائل مل نہیں ہے، کوئی شوگر مل نہیں ہے، کوئی اس کا کاروبار نہیں ہے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ جیسے انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، پھر میاں والی جنگل میں جہاں پہ لوگ جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اس نے میاں والی کو، ضلع کو، اس نے ایسے کہ پاکستان کا ایک مشہور میاں والی بنائی ہے۔ وہ تاریخ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ جب انہوں نے وہ یونیورسٹی میں، جب وہ باہر کی یونیورسٹی میں انہوں نے انٹرویو میں پاس ہوئے، تو انہوں نے پوچھا آپ کی اتنی پے ہوگی؟ انہوں نے کہا مجھے پے نہ دو، مجھے آپ ایسا کریں جو میرے بچے پاکستان کے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، انہیں سنت آپ ایشو کریں، مجھے یونیورسٹی کی اجازت دو۔ انہوں نے اجازت دی۔ آج دیکھ لو میاں والی میں آج پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بچے تعلیم کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے القادر بنائی یونیورسٹی۔ وہ کیوں بنائی؟ سیرت نبی پہ چلنے کے لیے۔ اصل جو بات تھی، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیسے جینا ہے، کیسے چلنا ہے۔ آج وہ یونیورسٹی جو القادر بنائی گئی ہے، اس میں جو تربیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کیسے انہوں نے اپنا عوام کو لیا ساتھ، کیسے عوام کے دلوں میں انہوں نے اپنے گھر بنائے۔ بات یہ ہے کہ آج عاشق رسول ہے، میرا لیڈر جو کہتا ہے نا کہ عوام بھی میری، فوج بھی میری۔ آج جو فوج میں بھرتی ہے وہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں۔ ہمارے وہ جو شہید ہوتے ہیں ہمارے بیٹے ہیں، جو غازی ہوتے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ ملک ہوگا تو ہم سب اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک رمضان مبارک 27 رمضان کو یہ آزاد ہوا تھا۔ یہ مسلمانوں کا واحد ملک ہے جو پورے پاکستان میں مسلمان بستے ہیں۔ انڈیا میں آج دیکھیں کتنی قومیں ہیں، کتنی آبادی ہے، ادھر ایک قوم نہیں ملے گی آپ کو۔ سکھ ملیں گے، ہندو ملیں گے، ہندوؤں میں کئی قسمیں ہیں۔ تو وہ لہٰذا پاکستان کی فوج کا، پاکستانی عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان جس کا نظریہ ہے، آج بھی عمران خان
کو صرف ایک سپیچ کرنے دو، 1 گھنٹے کی نہیں، صرف 10 منٹ کی. وہ 10 منٹ میں تقریر کرے گا، پوری دنیا سے اس کو 10,000 بندہ اس کی آواز سن کے اس کے شامل ہو جاتا ہے. کیوں؟ جب وہ پڑھی لکھی گفتگو کرتا ہے وہ ان پڑھ بندے کے بھی اندر اس چیز کو بٹھا دیتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے، عاشق رسول ہے. اس لیے پاکستان میں رول آف لا آئے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا. یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. آج پاکستان میں جتنی عوام ہے ان کو سب کو انہوں نے اپنی اپنی ڈال دیا ہے. کوئی گھر کے کچن سے پریشان ہے، کوئی بجلی کے بل سے پریشان ہے، کوئی گیس کے بل سے پریشان ہے، کوئی بچیوں کی فیس دینے سے پریشان ہے. ان کے پاس ٹائم نہیں. پھر کہتے ہیں عوام نکلتے نہیں. عوام دلوں میں ہے، عمران دلوں میں ہے. عوام نکلتی ہے. پشاور والے نکلتے ہیں، پنجاب والے عباس فاروق صاحب جو بھی رہائی ہوئی ہے، اور جو ہمارے کارکن جو ہمارے بھائی رہا ہو رہے ہیں، انہوں نے 2 سال دیکھو کیسے انہوں نے وسیلتے، اولاد بھی ان سے دور. عباس فاروق کا بیٹا جو شہید ہوا ہے، معصوم بیٹا تھا، باپ کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کو دھکا دے رہے ہیں، اس کے سر پہ چوٹ لگی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ ظلم کب تک ہوگا؟ تو آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی میرا ہمارا ہے. یہ ملک ہوگا تو فوج کا نام ہوگا، یہ ملک نہیں ہوگا تو کسی کا نام نہیں ہوگا. پاکستان زندہ باد، عمران خان کا نظریہ پنڈا باد، مزدور اتحاد زندہ باد. عمران خان آئے گا، اس ملک کے تمام یونٹ انشاءاللہ چالو ہوں گے. یہ میرا ایمان ہے. آپ نے عمران خان کے بیٹوں کی بات ہو رہی تھی، جب آپ انٹرویو ان کا دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں اور ان کے جذبات میں آپ نے کیا چیز نوٹ کی ہے؟ اس ماں کی پرورش کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس باپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو ان کی تربیت ہے نا، ان کی جو آنکھوں میں چمک تھی، ان کی آنکھوں میں کوئی کمزوری میں نے نہیں دیکھی. ان کا ایمان مضبوط ہے. وہ باہر بیٹھے ہیں مگر میں نے ان کی آنکھیں دیکھی ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک تھی ایمان کی. جو ان کے باپ کی تربیت تھی ان کے پاس ہے. انہوں نے جو بات کی کہ ہمارا والد جو ہے وہ مضبوط حساب کا مالک ہے، وہ ڈیل نہیں کرے گا، اس کا ایمان مضبوط ہے. یہ ان کی تربیت ہے جو عمران صاحب نے اور کی انہوں نے ہے. ایک اپیل بھی کی ہے کہ ہم ہر فون پہ جائیں گے، ہم یہاں کے مایوس ہوئے ہیں، ہم اس لیے سامنے آئے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے کوئی مہم کا آغاز کیا؟ ان کا پیغام آپ دے رہے ہیں ان کے بیٹوں کا؟ ان کے بیٹوں کا جو پیغام ہے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور جتنے ویو ان کو آئے ہیں، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جتنے ویو ان کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ کہ وہ بھی ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں، ملک کی بات کر رہے ہیں، اپنے والد کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے تربیت دی ہے اور مضبوط حساب کے مالک ہیں. عوام آج بھی باہر بھی نکلتی ہے اور نکلے گی انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے چند دنوں کی بات ہے، یہ عمران خان عاشق رسول پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. اور نظریہ جو ہے نا انشاءاللہ جیتے گا جیسے 2024 میں جیتا ہے. انشاءاللہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ جو باہر کام کر رہے ہیں، جو یہ اپنا تنظیمیں ہیں، وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ اپنا بھرپور رول ادا کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کی تربیت کیا ہے. جیسے شفیق بھائی آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، انسانی حقوق کی آپ خدمت کر رہے ہیں، جیسے زمرد خان خدمت کر رہا ہے، یہ پاکستان میں آپ کر رہے ہیں. تو وہ تو پوری دنیا میں وہ انسانی حقوق تنظیموں کو انہوں نے ہائر کیا ہے، ان سے بات چیت کو ہوئی ہے، ان کا پیغام چلا گیا ہے. انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی. انفارمیشن سیکرٹری ہیں پورے پنجاب کے امتیاز انصاری صاحب، ہم ان سے بھی یہی بات پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ان کے بیٹوں کا انٹرویو دیکھا اور اس پیغام کو کتنے لوگوں تک دیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اولاد، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے، اور آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کتنا مضبوط پایا ان کی اولاد کو اور ان کا انٹرویو سننے کے بعد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اس ماں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جو ملک چھوڑنے کے باوجود اور ان بچوں کے باپ کو چھوڑنے کے باوجود اس نے اس بچوں کی اس طرح کی تربیت کی ہے
کہ وہ بچے اب بھی پاکستان کی بقا کی بات کر رہے ہیں اس اپنی بیان کے اندر، اور اپنے والد کا تو ان کو فکر ہے ہی ہے، لیکن ان کی تقریر میں والد کی فکر کے زیادہ پاکستان کی فکر نظر آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو عمران خان صاحب کی وہ بات انہوں نے کی اپنے والد کی کہ وہ پاکستانی عوام اب نکلیں باہر خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو اس سے خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو ہمارے ملک کو فائدہ ہونا ہے اس کا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت آ پڑی ہے پاکستان کو بچانے کی، ہمیں ان بچوں کے اشاروں کو سمجھنا چاہیے، پاکستان کی عوام کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حالات جیسے بھی ہیں، لیکن جب تک ہم گھروں سے نہیں نکلیں گے خان صاحب کے لیے اس وقت تک پھر چینج نہیں آ سکے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے بیان کو سمجھتے ہوئے باہر نکلے خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ کل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف شمالی پنجاب کے ملک تیمور صاحب سرگودا میں آئے ہوئے تھے، عمران خان کی رہائی کے متعلق ادھر تمام ونگز اکٹھی ہوئی تحریک انصاف کی، جس میں لیبر ونگ شمالی پنجاب کے صدر ہمارے عبدالمجید زیب صاحب اور ہمارے ورکرز اور جتنی ونگز تھی تحصیل صدور اور انفارمیشن سیکرٹری جنرل سیکرٹری سب نے اس میں شمولیت اختیار کی، جس میں تیمور صاحب نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جلد ہی آپ تیاری کریں، جلد ہی جیسے ہی پارٹی کی طرف سے خان صاحب کے لیے رہائی کے لیے پیغام آئے گا اور لوگ گھروں سے نکلیں گے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ خان صاحب باہر ہوں گے اور اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ پھر وہی نیا پاکستان آئے گا جس میں ایک غریب کا چولہا اور روٹی کھا کر وہ سوتا تھا، جو کہ آج بیچارے کا چولہا بند ہو چکا ہے اور غریب ایک بھوک، بجلی کا بل، بچیوں کی شادیوں تک وہ بیچارے پریشان ہیں۔ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں شفیق صاحب کہ آپ نے اس کٹھن پریشانی کے دور میں آپ لوگوں کے لیے ایک مسیح ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کی بچیوں کو، غریب کو آپ ایک سہارا دیتے ہیں، اور بس میں تو یہی کہوں گا کہ اب وقت ہے باہر نکلیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور انشاءاللہ خان صاحب ہمارے وزیر اعظم آئیں گے۔ جی جیسا کہ آج ہماری گفتگو تھی عمران خان کی اور ان کے بیٹوں کے لیے، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی ٹی وی چینل پاکستان کا کوئی عمران خان کے باکس جو ہیں وہ ایک اپیل پر عمران خان پوری دنیا ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، اور یہ تمام کے تمام بھی اکٹھے ہو کر اپیل کریں تو ان کے گلے جو ہیں وہ خالی نکلیں گے، ان کے گلے بھریں گے نہیں۔ اور دوسری بات جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو اپیل ہے کہ جو انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے خان صاحب کسی بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ جائیں، یہ بہت بڑی ایک بات ہے ان کی۔ دوسری ان کی ایک اور بات جو میری سمجھ میں وہ یہ آئی ہے کہ ایمان کے اور تقاضے کے مطابق مسلمان ہونے کا یہ گفتگو کر لیں تمام سیاستدان، عمران خان سے آگے نہیں نکل سکتے، اور ان کے بچوں کا بھی جو ایمان ہے وہ اتنا پختہ ایمان ہے اور اپنے باپ کے لیے پرعزم ہے، اور پاکستان کے قانون اور آئین کے لیے جنہوں نے بات کی ہے۔ اسی لیے میں اجازت چاہوں گا، آج بہت شکریہ میرے دونوں مہمانوں کا کہ جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ایک ان بچوں کا جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے اپیل کی اس کے لیے بھی اپیل کی، اور ان کو سراہا، سمجھا، اور پاکستان کے لیے جو ان کی سوچ تھی، جو پاکستان کے لیے ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، وہ بھی بیان کی۔ اس کو دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک جو سچا مسلمان ہے اور پاکستان کے لیے اس وقت وہ بند سلاخوں میں پڑا ہے، اس کے لیے ہم سب نے مل کر کھڑا ہونا ہے۔ یہ موقف تھا صدر اور انفارمیشن سیکرٹری کا۔ بہت شکریہ۔